اس تحریک کو کوئی مائی کا لال روک نہیں سکتا۔ شخصیات کے جیل میں جانے سے، شخصیات کی گرفتاری سے، شخصیات کی موت سے بھی یہ عقیدہ نہیں چھوٹ سکتا۔ تمام مسالک کا متفقہ عقیدہ ہے۔ علمی اختلاف ہو سکتا ہے، علمی باتیں ہو سکتی ہیں، علمی رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن جہاں عقیدہ ختم نبوت آئے گا وہاں نہ دیوبندی کی پہچان رہے گی، نہ بریلوی کی پہچان رہے گی، نہ اہل حدیث کی پہچان رہے گی، وہاں سارے کے سارے مسلمان ہوں گے، اور یہی ہماری پہچان ہے۔ تو مجھے یہ بات آج سمجھ آئی کہ ایک تو مال کی چوری ہوتی ہے، ایک تو زیورات کی چوری ہوتی ہے، ایک تو دنیا کے مال و متاع کی چوری ہوتی ہے، تو ایک چوری جو ہے وہ ختم نبوت کی چوری ہے۔ جو لوگ ختم نبوت کے عقیدے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ ختم نبوت کو مسلمانوں سے مٹانا چاہتے ہیں تاکہ مسلمان جب عقیدہ ختم نبوت کی بات آئے تو ٹس سے مس نہ ہوں، تو مجھے پتہ چلا کہ واقعی دنیا کی چوری سے ختم نبوت کی جو چوری ہے یہ اس سے بدتر ہے، کیونکہ دنیا کے چور سے جب مال وصول کیا جائے تو اس کی معافی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن ختم نبوت کے جو ڈاکو ہیں ان کا سمجھنا اور ان کا سوچنا اور ان کا واپس ایمان پر آنا یہ بڑا مشکل ہے۔ اس لیے کہ کوئی بندہ اگر گناہ کو گناہ سمجھے تو وہ توبہ کرے گا، اگر وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تو وہ توبہ کیسے کرے گا؟ تو جب دل کے اندر توبہ کی تڑپ اور طلب نہیں ہوگی تو اللہ کی طرف سے ہدایت کا فیصلہ کیسے آئے گا؟ اسی وجہ سے ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے یہ تمام مسالک کا متفقہ ترین مسئلہ ہے۔ اس مسئلے میں کسی قسم کی ذرہ برابر بھی کوئی لچک نہیں ہے۔ تو اس لیے تمام مسالک کے علماء اور عوام مل کر یہ جد و جہد کر رہے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی جائے۔ ان میں سے ایک تحریک لبیک ہے جس کے سربراہ سعد حسین رضوی ہیں، ان کو کئی مہینوں سے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ ان کا جرم کیا ہے کہ صرف تحریک لبیک کی سربراہی کرنا جرم ہے؟ کیا تحریک لبیک کو لیڈ کرنا ان کا جرم ہے؟ کیا ختم نبوت کی بات کرنا ان کے لیے جرم ہے؟ کیا عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی بات کرنا جرم ہے؟ پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق ایک شخص غیر مسلم اقلیت ہے اور قانونی طور پر وہ مسجد نہیں بنا سکتا، قانونی طور پر وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا، قانونی طور پر وہ کلمے کی تعلیم اور تبلیغ نہیں کر سکتا، اور قانونی طور پر وہ شاعر اسلام کو استعمال نہیں کر سکتا۔ تو جب نہیں کر سکتا، قانون بھی یہی کہتا ہے، دین بھی یہی کہتا ہے، اسلام بھی یہی کہتا ہے، علامہ اقبال نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ ملک اور ملت کے دشمن ہیں، تو پھر وجہ کیا ہے؟ سعد رضوی کو گرفتار کرنے کی وجہ، اس کو جیل میں رکھنے کی وجہ، اس کو بچوں سے دور رکھنے کی وجہ، گھر سے دور رکھنے کی وجہ، کتنے کام ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ان کی گرفتاری کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے ارباب اقتدار کو یہ توفیق نہیں ہے کہ اس کو جو بے جرم جیل کی کال کوٹھڑی کی سزا کاٹ رہا ہے اس کو رہا کر دیا جائے۔ کیا رہائی کرنے کے بعد اور اس کو جیل سے باہر نکالنے کے بعد آسمان نیچے آ جائے گا، یا زمین اوپر چلی جائے گی، یا کوئی اور دنیا پر زلزلہ برپا ہو جائے گا؟ اگر تمہیں اتنا خوف ہے تو پھر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی آواز ایوانوں سے آنی چاہیے، اور ہمارے ارباب اقتدار عشرہ رحمت للعالمین منانے کی بات تو کرتے ہیں، لیکن جو رحمت للعالمین کی نبوت کی تحفظ کرے اور ان کے خاندان کا تحفظ کرے، اسلام اور ایمان کا تحفظ کرے، کیا ان کے لیے آزادی ممکن نہیں ہے؟ تو لہٰذا سعد رضوی کو فی الفور رہا ہونا چاہیے۔ وہ ایک آزاد شہری ہے، اس کا کوئی جرم نہیں ہے، اور اس پر تو ایوانوں کو سوچنا چاہیے نا کہ ایک ملک نے جس کو فرانس کہتے ہیں، انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے نعوذ باللہ اخبارات میں چھاپ کر کیا یہ بڑا جرم نہیں کیا
کیا دہشت گردی نہیں کی؟ کیا اسلام پر حملہ نہیں کیا؟ کیا ختم نبوت پر ڈاکہ نہیں مارا؟ تو کیا اس کے خلاف بجائے اس کے کہ ایوانوں سے آواز اٹھتی، حکمرانوں کی زبانوں سے آواز اٹھتی اور ایوان اقتدار سے آواز اٹھتی کہ ہم اس سفیر کو ملک بدر کرتے ہیں جو ہمارے نبی پر حملہ کرے، ہماری شریعت پر حملہ کرے، ہمارے انبیاء کے سردار پر حملہ کرے، اس کے لیے پاکستان میں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ تو سعد رضوی نے تو یہی بات کی ہے، تحریک لبیک نے یہی بات کی ہے، اور اس کے پیچھے تمام اہل سنت کے علماء کھڑے ہیں۔ تو یہ بات کرنا کوئی جرم ہے؟ پھر حکومت وقت نے وعدہ کیا کہ فلاں تاریخ کو ہم اس کو ملک بدر کر دیں گے، تو جب وہ وعدے کا ٹائم آیا تو وعدہ پورا نہ ہوا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا عہد لمن لا ایمان علی، او کما قال علیہ السلام، جس نے وعدے کی پاسداری نہیں کی اس کا تو ایمان نہیں ہے، وہ ایک لحاظ سے ایمان سے خارج ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اس قدر وعدے کے اوپر ہماری شریعت نے پابندی بتائی ہے۔ اور پھر ایک حکمران جماعت جب وعدہ کی پاسداری نہیں کرے گی تو ہماری نسلوں کو کیا پیغام جائے گا؟ ہماری عوام کو کیا پیغام جائے گا؟ پاکستان کی عوام کو کیا پیغام جائے گا؟ عالم اسلام کی عوام کو کیا پیغام جائے گا کہ وعدہ کرنے کے بعد پھر مکر گئے؟ مجبوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن مسلمانوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ کے ختم نبوت کے عقیدے سے بڑھ کر کوئی مجبوری نہیں ہو سکتی۔ یہ سب سے بڑی مجبوری ہے کہ ہم اس عقیدے کو جو ہے وہ اپنے جسموں میں اس طرح راسخ کیے ہوئے ہیں جیسے ہمارے جسموں میں خون گردش کرتا ہے۔ اس عقیدے کے تحفظ کے لیے اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو تحریک ختم نبوت پاکستان بننے سے پہلے سے جاری ہے، تو اور یہ تحریک چلتی رہے گی۔ اس تحریک کو کوئی مائی کا لال روک نہیں سکتا۔ شخصیات کے جیل میں جانے سے، شخصیات کی گرفتاری سے، شخصیات کی موت سے بھی یہ عقیدہ نہیں چھوٹ سکتا، اور اس عقیدے پر کوئی کسی قسم کا انضمام نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو ہماری جان ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جو ہماری موت ہے، یہ جو وہ عقیدہ ہے جو ہمارے جسم کے اندر اس طرح سرایت کر چکا ہے جس طرح انسان کے جسم میں دوائی سرایت کرتی ہے۔ اس عقیدے کے بعد انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، انسان ہمیشہ کے لیے دوزخ کا ایندھن بنتا ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ مسلمانوں کی اساس ہے، مسلمانوں کی بنیاد ہے۔ اس عقیدے پر جس نے کسی قسم کا کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز کیا وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے تو یہ عقیدہ جو ہے تمام مسالک کا متفقہ عقیدہ ہے۔ علمی اختلاف ہو سکتا ہے، علمی باتیں ہو سکتی ہیں، علمی رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن جہاں عقیدہ ختم نبوت آئے گا وہاں نہ دیوبندی کی پہچان رہے گی، نہ بریلوی کی پہچان رہے گی، نہ اہل حدیث کی پہچان رہے گی، وہاں سارے کے سارے مسلمان ہوں گے، اور یہی ہماری پہچان ہے۔ تو سامعین، سعد رضوی کو جیل میں گئے ہوئے کئی مہینے گزر چکے ہیں، اور یہی وہ وزراء اور مشیر اور حکمران ہیں۔ جب الیکشن کا وقت آئے گا تو پھر سعد رضوی کو رہا کریں گے، پھر ووٹ مانگنے کے لیے تحریک لبیک سے بھیک مانگیں گے۔ اس لیے میں تحریک لبیک والوں کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ جو بھی تمہارے پاس ووٹ لینے کے لیے آئے تو ووٹ کی امانت تحریک لبیک کے حوالے کرنا، تحریک لبیک پر ٹھپا لگانا، اس لیے یہ ہمارا بہترین انتقام ہوگا۔ تو اس لیے یہ تحریک دبنے والی نہیں، جھکنے والی نہیں، بکنے والی بھی نہیں۔ جس نے اس تحریک پر کسی قسم کی لچک دکھائی ہے ان کو لوگ اسٹیج سے پھر اتار دیتے ہیں۔ وہ تقریر اور خطابت کے جوہر نہیں دکھا سکتے۔ تو اس لیے سعد حسین رضوی اور اس قسم کے اور جو علماء
اس وقت جیل کی کال کوٹری میں زندگی بسر کر رہے ہیں ان کو بھی رہا ہونا چاہیے۔ جو کارکنان جن کو اس جرم میں جیل میں رکھا گیا ہے ان کو بھی رہا ہونا چاہیے۔ اس لیے عقیدہ ختم نبوت کے لیے جلسہ یا جلوس نکالنا یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ تو سامعین، ہمارے ایمان کی تکمیل اس وقت ہوگی کہ جب ہم اقتدار سے بڑھ کر، حکومت سے بڑھ کر اور ارباب اقتدار سے بڑھ کر اور دنیا کی تمام اشیاء سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ثبوت پیش کریں گے، حتیٰ کہ حدیث پاک کی روح سے یہاں تک کہ جب تک انسان اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی جان سے بڑھ کر جب تک اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہوگی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔